آج ہم اپنی اس سیریز کے دوسرے اسٹیپ پر آ چکے ہیں۔ اینیمیشن سیکھنے کے لیے ایجوکیشنل پاتھ وے کیا ہوگا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیریئر کے لیے وہ کس فیلڈ کو چوز کریں۔ انٹرنیشنلی اگر آپ پاکستان سے باہر جا کر اگر پڑھتے ہیں تو پاکستان سے باہر اچھے خاصے مواقع ہیں۔ پاکستان میں کافی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ 3D اینیمیشن کروا رہے ہیں، جنہوں نے صرف بکس سے سیکھی ہوئی ہے اینیمیشن یا ٹیوٹوریلز سے سیکھی ہوئی ہے، اور ان کو انڈسٹری کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری میں کام ہوتا ہے یا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج ہم اپنی اس سیریز کے دوسرے اسٹیپ پر آ چکے ہیں کہ اینیمیشن سیکھنے کے لیے ایجوکیشنل پاتھ وے کیا ہوگا۔ ایجوکیشن ان اینیمیشن کی ایجوکیشن کس طرح سے لی جائے اور کس طرح سے اینیمیشن کو سیکھا جائے۔ اس سے پہلے والی جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے اس چیز کو سمجھا تھا کہ یہ فیلڈ کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے، اور وہ لوگ جو کہ ابھی کیریئر چوز کے فیز میں ہیں، کالج سے فری ہو چکے ہیں، یونیورسٹی سے فری ہو چکے ہیں، ایون اسکول سے بھی فری ہو چکے ہیں، اور وہ فری ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آگے کیریئر کے لیے وہ کس فیلڈ کو چوز کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ جن لوگوں نے گرافکس ڈیزائن، اینیمیشن، 3D اینیمیشن کا نام سنا ہوا ہے، لیکن ان کو گرافک ڈیزائن کا تو ان کو شاید آئیڈیا ہو، لیکن 3D اینیمیشن کا آئیڈیا ان کو بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ اس فیلڈ کا آئیڈیا ہے، نہ اس فیلڈ کے اسکوپ کا آئیڈیا ہے، اور نہ ہی یہ کہ پاکستان میں اس وقت کیا کس طرح سے اس کے جو اسکوپس ہیں وہ موجود ہیں، کن کن کیٹیگریز کے اندر اس کی جابز اویلیبل ہیں، اور ان کا فیوچر اس میں کس طرح سے بن سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ پوری سیریز بن رہی ہے۔ تو آج ہم اپنے دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ سمجھ دیا کہ اینیمیشن ہے کیا۔ اب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ اینیمیشن سیکھیں گے۔ تو اب کن کن طریقوں سے آپ اینیمیشن سیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں پروفیشنلی پراپر طریقے سے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت جو اینیمیشن کے لحاظ سے ڈگریز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت اینیمیشن کی ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی بھی پراپر یونیورسٹی وہ اس کو یعنی اسٹارٹ کیے ہوئے اگر سال 2 سال یا 3 سال 4 سال ہو چکے ہوں، یا کوئی پورا کا پورا بیچ گریجویٹ ہو چکا ہو اس ٹپیکل اینیمیشن کے لحاظ سے ڈگری میں، تو وہ ابھی کوئی بھی ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ ہاں، کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ اس فیلڈ کو 3D اینیمیشن کو یا گیمنگ کے لحاظ سے یا AI اور ملٹی میڈیا اور گیمنگ کے لحاظ سے، اس لحاظ سے انہوں نے اپنی ڈگریز اب اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ یعنی اب کچھ یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے اس کو اسٹارٹ یعنی کر دیا ہے، کچھ 1-2 میری نالج میں جو آلریڈی انیشیٹ لے چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ان کا کام چل رہا ہے۔ اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر یونیورسٹیز جو ہیں تو ان کا یعنی ابھی
اتنا زیادہ جو ریسورسز ہیں، ریسورسز مینس فیکلٹی کے لحاظ سے ریسورسز ہیں، وہ ابھی اتنے زیادہ موجود نہیں ہیں. یہ تو ایک یعنی وہ بات ہو گئی کہ آپ یونیورسٹی کی ڈگری کے لحاظ سے نا آپ ابھی اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو تھوڑا ٹائم ہو چکا ہو، 6 مہینے سال ہو چکے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یونیورسٹی پراپر طریقے سے اسٹارٹ کر چکی ہو اور اس میں ایڈمیشن ہو رہے ہوں، تو پھر تو آپ کے لیے صحیح ہے. آپ معلوم کریں اس کا، اگر کوئی ایسی کوئی اپڈیٹ ہوگی تو وہ میں بھی اپنے چینل پہ اس کو رکھوں گا. لیکن فی الوقت پاکستان میں پراپر طریقے سے یعنی کوئی اس کی ڈگری پراپر اناؤنس تو ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ٹیچنگ اس میں کوئی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے، انٹرنیشنلی اگر آپ پاکستان سے باہر جا کر اگر پڑھتے ہیں آپ، تو پاکستان سے باہر اچھے خاصے مواقع ہیں، جس میں صرف کچھ نام لوں گا میں آپ سے، جن کے بارے میں آپ سرچ کریں اور ان کا جو بھی ایڈمیشن کا کرائٹیریا یا جو جتنی بھی معلومات ہے وہ آپ اس کو معلوم کر کے اور آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس میں جو بہت مشہور ہیں وہ ہیں ریگلنگ کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن، کال آرٹس اور فل سیل یونیورسٹی. ٹھیک ہے، ان کے پاس جو اینیمیشن کے جو پروگرامز ہیں اس میں یہ پراپر ڈگری کروا رہے ہیں اور کافی عرصے سے کروا رہے ہیں، اور ان کی جو ڈگری ہے وہ انڈسٹری کے اندر بھی بہت فیمس ہے. یہ تو ہو گئی ڈگری کے لحاظ سے ایک بات. اور میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں، تو آپ لازمی باہر جائیں اور وہاں سے جا کر پراپر اس کی ڈگری، 4 سال کی جو ڈگری ہے وہ لیں. کیونکہ ڈگری کے لحاظ سے جو اس کی جو اسٹڈی ہے وہ ایک پراپر اسٹڈی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنیکلی سافٹ ویئر کے علاوہ بھی اور بہت ساری اسکلز ہیں جو کہ اس میں ضروری ہیں اور وہ پڑھائی جاتی ہیں. لیکن چلیں خیر، یہ تو ایک مطلب فل پروگرام ہو گیا جو کہ جس میں آپ بہت اچھا خاصا اس میں خرچہ ہے اور ایک پراپر اس میں ٹائم ہے، آپ کا بجٹ ہے، ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد یعنی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہاں پر جو اگر ہم بات کریں پاکستان میں انسٹیٹیوٹس، تو پاکستان میں کافی سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ 3D اینیمیشن کروا رہے ہیں اور کافی عرصے سے کروا رہے ہیں. لیکن اچھا، میں نے بھی ایک انسٹیٹیوٹ سے اسی طرح سے ہی پڑھا تھا. تقریباً 2001 میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا اور اس کے بعد میرا تقریباً 3 سال کا ڈپلومہ کا کورس تھا. تو لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر کمپلیٹلی نا آپ کی لک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، لک کے اوپر کیسے؟ لک کے اوپر ایسے کہ اگر تو آپ کو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، جو بھی آپ کا انسٹیٹیوٹ جہاں پر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، اگر آپ کو وہاں پر کوئی انڈسٹری کا پروفیشنل ٹیچر مل گیا، پروفیشنل ٹیچر سے مطلب یہ کہ وہ پرسن جو کہ انڈسٹری کا ایکسپیرینس اس کے پاس موجود ہو، انڈسٹری میں اس نے اچھا خاصا کام کیا ہوا ہو، اور وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے کسی کیریئر گیپ کے لحاظ سے، یا وہ فری ہے اس کے لحاظ سے، یا وہ اس نے ایک ڈائیورژن کے لحاظ سے کہ اس نے کچھ عرصے کے لیے ڈائیورژن لی ہو یا کمپلیٹ ڈائیورژن لی ہو لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہو. تو اگر وہ سینیریو ہے کہ جس میں آپ کا جو ٹیچر ہے اس کے پاس انڈسٹری کا ایکسپوجر موجود ہے، تب تو ویل اینڈ گڈ ہے. ورنہ ادروائز اس وقت جو زیادہ تر جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ان کے پاس جو ٹیچرز ہیں دے آر ناٹ پروفیشنل ایکسپیرینس ٹیچرز. وہ زیادہ تر بکش ٹیچرز ہیں جو کہ جنہوں نے صرف بکس سے سیکھی ہوئی ہے اینیمیشن یا ٹیوٹوریلز سے سیکھی ہوئی ہے، اور ان کو انڈسٹری کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری میں کام ہوتا ہے یا ہو رہا ہے.
اور کیا پریکٹسز کی جاتی ہیں، کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، وہ ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے. تو اس سے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر وہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اس کمزوری کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اس سے پھر وہ ایک غلط قسم کا جو کانفیڈنس ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر ڈلیور کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وہ اسٹوڈنٹ ہے، یعنی کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مطلب میں نے بہت اچھا میں نے کوئی بہت کمال چیز پڑھ لی ہے، میں نے کوئی بہت کمال چیز سیکھ لی ہے. لیکن انڈسٹری میں آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ نہیں بھائی، انڈسٹری میں کام اس طرح سے نہیں ہوتا، انڈسٹری میں کام کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. تو وہ ایک آپ کو بہت بڑا ایک شوق، ایک ڈفرینس جو ہے وہ لگتا ہے. یعنی اگر آپ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ یہ معلوم کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے پہلے ٹیچر کا معلوم کرنا ہے، اور اس ٹیچر کے بارے میں پھر آپ نے خود سے ریسرچ کرنی ہے، معلومات کرنی ہے کہ کیا یہ اس ٹیچر نے انڈسٹری میں کسی جگہ پر 2 سال 3 سال کم سے کم بھی اس نے کام کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. اگر کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا ہوا تو پھر میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. اچھا پھر دوسرا جو اس میں راستہ ہے، یعنی پہلا راستہ تو جی یونیورسٹی کا ہو گیا، وہ اگر آپ کو مل جاتا ہے، اور اس میں بھی پاکستان کی اگر کوئی یونیورسٹی ہے تو اس میں آپ نے یہی کرائٹیریا رکھنا ہے ٹیچر کے لیے. اور دوسرا جو راستہ ہے وہ انسٹیٹیوٹ کا راستہ ہو گیا کہ جس میں اس میں بھی آپ نے جو آپ کا ٹیچر ہے اس کے لیے آپ نے یہی کرائٹیریا رکھنا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا جو راستہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پراپر اگر آپ لرننگ کر رہے ہیں تو جو تھرڈ وے ہے وہ یہ کہ آپ کسی پروفیشنل بندے کو اپروچ کریں جو کہ آلریڈی اپنے فری ٹائم میں کورسز کروا رہا ہو یا پڑھا رہا ہو، اور خود سے پڑھا رہا ہو یا آن لائن پڑھا رہا ہو یا کسی طریقے سے بھی، بٹ وہ اپنا ایکسپیرینس ڈلیور کر رہا ہو. تو اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی پروفیشنل آپ کو بندہ مل جاتا ہے تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ. وہ اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا انسٹیٹیوٹ کے لحاظ سے تھوڑا زیادہ پے کرنا پڑے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی چیز آپ سیکھیں گے وہ آپ پراپر طریقے سے سیکھیں گے. اور نمبر 1 اور نمبر 2، اس جو پروفیشنل بندہ ہے وہ اس اپنے سرکل کے لحاظ سے آپ کو سپورٹ دے سکتا ہے، وہ آپ کو انڈسٹری میں ان ہونے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو یہ آپ کے لیے یعنی ایک طرح سے ایک تیسرا راستہ ہے کہ جس میں آپ اس اینیمیشن کو سیکھ کر اور پراپر طریقے سے آپ انڈسٹری کے اندر آپ ان ہو سکتے ہیں. تو یہ تو 3 راستے ہو گئے. اور اب اس کے بعد اچھا یہ تینوں جو راستے ہیں اس میں ابھی تک یعنی میں نے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں اس میں آپ کو پراپر فیس پے کرنی ہے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنے اوپر، پیسے کی بھی اور ٹائم کی بھی، دونوں چیزوں کی. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے طریقے کے اوپر. اچھا جی، جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اینیمیشن کا پتہ چل گیا ہے، انڈسٹری کا اندازہ ہو گیا ہے آپ کو، اور آپ کو یہ ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ جی مجھے یہ کرنا ہے، آپ نے ڈیسیزن لے لیا ہے، تو پھر چوتھا جو طریقہ ہے آپ کے پاس وہ ہیں پیڈ کورسز، جو کہ آن لائن کافی سارے پورٹلز ہیں جس پر آپ آن لائن پے کر کے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. اور اچھا اس میں پھر یہ کہ جو بھی آپ کورس سلیکٹ کرتے ہیں نا تو اس کا آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اس میں کیا سیکھوں گا، اور ان دا اینڈ جو رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. میں یعنی ان دا اینڈ میں اس پورے کورس سے، وہ چاہے جتنے ٹائم کا بھی ہو، 1 مہینے کا ہو، 3 مہینے کا ہو، 6 مہینے کا ہو، یا آورز بیسس کے اوپر ہو، تو وہ میں اس سے کیا گیٹ کر پاؤں گا ان دا اینڈ، اس سے میرا کیا رزلٹ اچیو ہوگا، میری انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، ٹائم کی انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، اور میں اس سے کیا اچیو کر پاؤں گا.
پیڈ کورسز، اچھا پیڈ کورسز آپ کو کہاں سے اویلیبل ہوں گے؟ تو اس کے لیے جو سب سے ٹاپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے کورسیرا، اور اس کے بعد یوڈیمی، اس کے بعد لنکڈ ان. یہ ان تینوں یہ جو لنکس ہیں یہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اور نیچے بھی آپ کو کہیں پر یہ لکھا ہوا آ جائے گا اس کی جو ویب کا جو پراپر نام ہے. تو تو اب یعنی یہ ہمارے پاس چوتھا طریقہ آ گیا کہ جس میں آپ کو اینیمیشن سیکھنے کے لیے لیکن میں اس کو سب سے لیسٹ کنسیڈر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ملتی اور اس میں اچھا ٹیچر نہیں ملتا سب سے ٹاپ پر، پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ نہیں ملتا اور اس میں کوئی اچھا ٹیچر نہیں ملتا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اگر کوئی آپ کو ڈائریکٹ کوئی پروفیشنل آپ کو نہیں ملتا اور وہ آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی آپ اس کو اپروچ نہیں کر پاتے، تو اس کے بعد پھر چوتھا طریقہ یہ ہے. اچھا اس میں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلا طریقہ کیوں نہیں ہے بہتر، کہ جس میں ایک پروفیشنل جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو ٹیچ کر رہا ہو. تو دیکھیں یہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کیا سرکمسٹانسز ہیں یا کتنے ریسورسز ہیں آپ کے پاس. بٹ ان تینوں میں سے یہ تینوں طریقے تقریباً یعنی برابر ہیں. اوبویسلی ڈگری کی جو ویلیو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یعنی اگر آپ اینیمیشن کے اندر ڈگری کر لیتے ہیں تو اور اس میں آپ کو جو ٹیچر ہے وہ بھی پروفیشنل ٹیچرز موجود ہیں جو پڑھانے والے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ یعنی ویلیوبل چیز ہے جو کہ آپ کو فیوچر کے لحاظ سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگر وہ پاسبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس، یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ملتی کہ جس میں، یا ملتی بھی ہے تو اس میں آپ کو جو ٹیچر ہے وہ آپ کو نہیں ملتا، تو پھر آپ جائیں انسٹیٹیوٹ والے آپشن پہ. اور اس میں وہ اوبیسلی وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آپ ویب سے آن لائن سرٹیفکیٹ لیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لیں جو کہ کم از کم پاکستان میں ویل نون ہو، اور پھر اس میں وہی والی بات ہے کہ اس میں آپ کو ٹیچر جو ہے وہ بھی پروفیشنل مل جائے. تو اس کے بعد جو پھر جو تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جی آپ ویب سے جو آن لائن کورسز ہیں، پیڈ کورسز، وہ آپ پے کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ لیں. اب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح، وہ بھی ویلیوبل ہے، اور ایک حد تک اس کی بھی اپنی ایک ویلیو ہے کہ آپ کسی ویب سے آپ مثال کے طور پر کورسیرا سے یا یوڈیمی سے آپ کورس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیشن آ جاتی ہے، اور وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے آن لائن فری لانسنگ میں یا ویسے سمجھ لیں. لیکن اس میں جو ڈفرینس آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ کیونکہ آپ جب فزیکل کلاس لیتے ہیں اور 1-to-1 ٹیچر سے بات کرتے ہیں اس میں، اور اس فارمیٹ میں جس میں آپ یعنی ایک آن لائن کسی ویب سائٹ سے آپ کورس کر رہے ہیں، اس میں ساری کورسز کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری پہلے سے ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں سے آپ کورس کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے ٹیچر کے ساتھ. کوئی بھی چیز اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ ان کا گروپس بنا ہوا ہوتا ہے یا کوئی بھی ان کا کوئی چیٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ اپنا کوشچن رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کا آپ کو جواب ملتا ہے. بٹ وہ ایک جو میڈیم ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو میں اس کو یعنی جو پیڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر میں اس کو نا سب سے لیسٹ پہ لے کر آؤں گا. اب اس کے بعد جو آخری طریقہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس
آپ بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس فیس پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور کیونکہ اس کی فیسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور آپ کسی بھی طریقے سے نہ یونیورسٹی میں، نہ انسٹیٹیوٹ میں، نہ ڈائریکٹ پروفیشنل کو، اور نہ ہی یہ جو ویب سے کورس کرنے کو، یہ کوئی بھی طریقہ آپ کوئی بھی طریقے کسی بھی طریقے کو آپ نہیں کر سکتے بیکاز آف انویسٹمنٹ، یعنی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب جو آپ کے پاس جو واحد راستہ رہ جاتا ہے آخری، وہ ہے یوٹیوب. اچھا، اب یوٹیوب کے لحاظ سے آپ کس طرح سے یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں؟ میں اس کے اوپر بھی ایک کوشش کروں گا کہ اس کی ایک سب کیٹیگری، ایک پوری گائیڈ لائن بناؤں کہ کس طرح سے آپ یوٹیوب کے اوپر آپ کس طرح سے یعنی اس پوری چیز کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ابھی ذرا اس کو ایک مختصر اگر میں بتاؤں شارٹ تو کیونکہ یوٹیوب پر سیکھنے میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکھ لیتے ہیں. مطلب آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کو پتہ ہو آپ کے ارد گرد میں کچھ لوگوں نے اینیمیشن سیکھی ہے، اور وہ یا کچھ لوگ آن لائن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے یوٹیوب سے ہی سیکھا ہے. تو بالکل، تو اس میں اب جو لوگ سکسیزفلی سیکھ جاتے ہیں اور سکسیزفلی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ سکسیزفلی سیکھ لیتے ہیں. لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے لیے اوور ہیلمڈ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا عرصہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں خود سے، لیکن پھر ایونچولی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پھر اپنی ہار مان کر اور پھر وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ فیلڈ ان کے لیے نہیں ہے.